قیامت کا دن اس دنیا کا سب سے آخری دن ہے۔ قیامت کے تعلق سے آپ نے کہا کہ بچوں کو، اپنی جنریشن کو جو ہے وہ ہمیں سکھانا چاہیے۔ قیامت کی نشانیوں کا علم اپنے بچوں کو کیوں ہم سکھائیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس وجہ سے ایگزیکٹ سمے قیامت کا نہیں ارشاد فرمایا؟ پھر ایک نشانی سرکار نے یہ بیان فرمائی کہ قرب قیامت مسجدوں میں گانے باجے بجائے جائیں گے۔ اللہ، امام مہدی جب تشریف لائیں گے اور آپ سے لے کر آپ کے بعد قیامت تک اس زمانے کے جتنے اولیاء ہوں گے، جی ان سے اوپر جو ابدال ہوں گے، ان سے اوپر جو اغواس ہوں گے، غوث، جی، ان غوثوں کے بھی اوپر ہوں گے، یعنی وہ اس زمانے کے غوث اعظم ہوں گے۔ اتنا بڑا مرتبہ ہوگا ان کا، اپنے زمانے کے غوث اعظم ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر، جی کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں، جی نبی سے بڑھ کر کوئی غیر نبی ہو نہیں سکتا، تو اتنے بڑے مرتبے پر وہ فائز ہوں گے۔ اب مجھے آپ بتائیے، تو فی زمانہ اگر کوئی دعویٰ کرے امام مہدی کا، تو اس کی بات کو جھٹلانے میں دیر ہی نہیں لگتی، جی کیونکہ اتنی ساری جو نشانیاں میں نے بیان کر دی ہیں، یہ نشانیاں ایسی ہیں کہ کسی کے اندر ہوں گی نہیں، جی کیونکہ ایسا شخص ہی دعویٰ کر سکتا ہے جو قرآن و حدیث سے دور ہے، جس کے پاس نہ دینی تعلیم ہوگی اور دنیاوی تعلیم ہوگی بھی تو تھوڑی بہت ہوگی، اور جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے جی امام مہدی کے ہونے نہ ہونے میں۔ اچھا، بالکل عربی کی حالت یہ ہوگی کہ الف کے بھالے سے بھی بے خبر ہوگا، وہ جی قرآن حدیث کے بنیادی اصولوں سے ناآشنا ہوگا، دین کی بنیادی باتیں اس کو پتہ نہیں ہوں گی، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوگی، جی جائز ناجائز میں امتیاز نہیں ہوگا اسے۔ جی جی ایسا شخص اگر کوئی دنیا کے کسی خطے سے اٹھ کر دعویٰ کر دے، تو اب اس کو امام مہدی ماننے والا عقل مند ہو سکتا ہے کیا؟ یہ ہر ایک شخص فیصلہ کر سکتا ہے۔ ایسا ہو رہا ہے حضور، معاشرے میں، سوسائٹی میں جو ہے وہ اس طرح کی باتیں دیکھی جا رہی ہیں کہ نہ سنتوں پر عمل کا کوئی ٹھکانہ ہے۔ ایسے کو بھی لوگ جو ہے وہ مہدی کہہ رہے ہیں کہ جس کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے۔ اور آپ نے جو بات بیان فرمائی کہ وہ مجتہد ہوں گے، اتنے زبردست عالم ہوں گے، اور اتنے متقی پارسا، اور اتنا بڑا ان کا مرتبہ ہوگا۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم جس کو مہدی کہہ رہے ہیں ان میں یہ ساری چیزیں پائی نہیں جاتی ہیں، مگر جب اللہ کا حکم ہوگا اور جب یہ ظاہر ہوں گے تو اس وقت غیبی طور پر ان میں یہ ساری باتیں آ جائے گی۔ ان کو اگر عربی نہیں آتی ہے تو عربی بھی سیکھ لیں گے، اللہ پاک عطا فرما دے گا، عربی بھی آ جائے گی، اتنا علم بھی آ جائے گا، اور وہ تقویٰ پرہیزگاری بھی ان کے اندر آ جائے گی۔ اس طرح کا کلیم یہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کا فالو کرنا، جی بلائنڈ فالوورز آپ کو ہر زمانے میں ہر دور میں ملے گے۔ جی نبوت کے دعوے کرنے والے کتنے گزرے ہیں، لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں، یہ ایڈیشنل نشانیاں ہیں۔ جی مطلب یہ ہے کہ وہ متقی پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں یہ خصوصیات پیدا ہو جائیں گی، یہ خصوصیات ان کو عطا کی جائیں گی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فاسق و فاجر ہوں گے، بے نمازی ہوں گے، بے عمل ہوں گے، بے پردگی کے ساتھ گھوم رہے ہوں گے، اور دین کی بنیادی باتیں ہی نامعلوم ہوں گی انہیں، اور بالکل دین سے بے خبر ہوں گے۔ قرآن حدیث کی بنیادی باتوں کے ساتھ ساتھ انہیں قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرنے آ رہی ہوگی۔ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ ان ساری چیزوں کے ساتھ تو وہ ہوں گے، اور اس سے بڑھ کر جو ایڈیشنل چیزیں ہیں، جو خصوصیات ہیں، وہ ان کو عطا کی جائیں گی۔ جس وقت آپ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، اور یہ جو نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو دیکھ کر اس وقت کے ابدال، بڑے بڑے اولیاء پہچان لیں گے کہ ہاں یہی ہے امام مہدی۔ ٹھیک ہے۔ جب آ کے ان سے کہیں گے حضور ہم آپ سے بیعت لینا چاہتے ہیں، تو وہ انکار کریں گے، تو غیب سے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ تو یہ غیب سے ندا آئے گی۔ آپ نے ارشاد فرمائی کہ دوران طواف آپ کو جو ہے وہ ریکگنائز کیا جائے گا، کعبہ شریف کے قریب آپ کو ریکگنائز کیا جائے گا، اور ابدال، علماء اکرام یہ آپ کو پہچانیں گے۔ اس کے پہلے تو ایسا نہیں ہوگا نا کہ مہدی کو لوگ جانتے ہوں گے کہ فلاں مہدی ہے، اسی وقت ظاہر ہوں گے؟ جی ہاں، روایتوں میں جو آیا ہے وہ پہچاننے والے اولیاء ہوں گے، ابدال ہوں گے، جی، ہر عام شخص نہیں ہوگا۔ آج جاہلوں کی جماعت پہچان رہی ہے، ہاں اور روایت کے مطابق تو علماء پہچانیں گے، اور وہ بھی جو ہے وہ کعبہ شریف کے قریب پہچانا جائے گا۔ تو اس سے پہلے تو آپ کو کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا۔ جی بالکل، ایسا ہی ہوگا؟ جی بالکل۔ ماشاءاللہ، ایک بات آپ نے اور ارشاد فرمائی کہ آپ حضرت امام حسن کے ڈسینڈنٹ ہوں گے۔ حضرت امام حسن سادات تو ہوں گے، اہل بیت سے ہوں گے، مگر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں
وہ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کی اولاد سے ہوں گے اور ان کا جو مہدی ہے وہ آ چکا ہے، یعنی وہ جس کو مہدی کہتے ہیں وہ آ چکا ہے اور وہ کہیں پر غار میں، کسی غار میں جو ہے وہ محو عبادت ہے۔ اس کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جو صحیح عقیدہ ہے وہ میں نے بیان کر دیا ہے جی کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا، اس سے پہلے وہ پیدا ہوں گے، ان کے والد صاحب کا نام، ان کی والدہ کا نام، پھر وہ دھیرے 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 بڑے ہوں گے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس کے علاوہ جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب کچھ لوگ حضور جو ہے وہ اس طرح کے سویٹ ٹاکس کرتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کر کے، سوشل میڈیا پر آج جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرنے والے بہت مل جائیں گے، اور قوم بھی جو ہے وہ جہاں دلچسپی لگتی ہے وہاں پیچھے چل پڑتی ہے آنکھ بند کر کے۔ اس تعلق سے آپ رہنمائی فرمائیں کہ ایک ایسا بھی جو ہے وہ سننے کو ملا ہے، خواب کے ذریعے سے جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، میں نے ڈریمز میں یہ دیکھا، میں نے خوابوں میں یہ باتیں دیکھی، اور وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ اگر لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور یہ خوابوں کا کتنا جو ہے وہ اعتماد کرنا چاہیے؟ خواب کس کا معتبر ہوگا اور کس کا معتبر نہیں ہوگا، خواب کی شرعی حیثیت کیا ہے، جی خواب کیا دلیل بن سکتا ہے یا نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر زبردست کلام کیا ہے، مختصر سا ہے لیکن بڑا جامع ہے، جی 5ویں جلد میں آپ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ میں اس کا جو ہے مختصر سا خلاصہ اور جو ہمارے ٹاپک سے جو ریلیٹڈ ہے میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ فاسق و فاجر شخص اگر خواب میں حضور کو دیکھے تو یقیناً اس نے حضور کو ہی دیکھا، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا۔ جی اچھا، فاسق و فاجر خواب میں حضور کو دیکھے اور حضور کو یہ فرماتے ہوئے دیکھے کہ حضور اسے ایسی بات بیان فرما رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پہ اس نے یہ دیکھا خواب میں کہ شراب پیو، تو اب اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ حضور شراب پینے کے حوالے سے ہی کہہ رہے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے سننے میں کوئی غلطی ہو، ٹھیک ہے، یا ہو سکتا ہے حضور کا منشا کچھ اور ہو۔ تو اس خواب کو دلیل بنا کر کوئی شخص شراب پیے کہ حضور نے مجھے شراب پینے کا حکم دیا ہے تو میں پی رہا ہوں، تو یہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، حرام حرام ہی رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے اور اگر درست بات کہتے ہوئے سنے تب تو ہم مان لیں گے، وہ تو دلیل ہو سکتی ہے۔ لیکن شریعت اسلامیہ کے خلاف اگر کوئی بات پائے تو اس کی ہم تصدیق نہیں کر سکتے۔ تو جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں عام طور پر وہ ایسے ہی باتیں بیان کرتے ہیں جو شریعت سے ٹکرا رہی ہوتی ہے بات، جن باتوں کی تعلیم حضور نے دی ہے اسی کا انکار ہو رہا ہوتا ہے کہ حضور نے یہ فرمایا، خدا نے یہ فرمایا ہے، تو ایسے خوابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جی ہاں، اچھا حضور، جیسا کہ میں نے شروعات میں جو ہے آپ کو کہا کہ ایک قوم یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ہدایت کے دور کو ہی مہدی کہا جائے گا، اسی طرح سے وہ ان کا کلیم یہ بھی ہے کہ ایک ایسا دور جس میں بہت زیادہ فتنہ برپا ہوگا، بہت زیادہ فسادات ہوں گے، تو وہ اس دور کو دجال کہتے ہیں۔ تو دجال کون ہے، دجال کا میننگ کیا ہے، اور کیا دجال کوئی فتنے فساد کا دور ہے یا دجال بھی کوئی انسان ہوگا؟ جی ہاں، دجال یہ کسی دور کا نام نہیں ہے، جی ٹھیک ہے، دجال یہ کسی زمانے کا نام نہیں ہے، اسی طرح دجال یہ کسی سائنٹیفک انوینشن کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دجال یہ کسی گروپ کا بھی نام نہیں ہے۔ بعض لوگ کسی کنٹری کو کہتے ہیں کہ یہ کنٹری دجال ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ جی دجال یہ انسانی مرد ہے، جی دجال یہ انسانی مرد ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا کہ سرکار فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان مسیح الدجال رجل، کہ مسیح دجال یہ ایک مرد آدمی ہے، یہ ایک انسانی مرد ہے۔ تو جب سرکار نے فرما دیا کہ دجال ایک انسانی مرد ہے تو اب ہم سرکار کے مقابل میں کسی کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے۔ انسان ہے، اور اس کے تعلق سے جو ہے وہ ایک روایت جو علماء اکرام سے ہم نے سنی ہے، تمیم داری والی جو روایت ہے، تو اس کو اگر ہم ریلیٹ کرتے ہیں، اگر یہ انسان ہے، حضرت تمیم داری کی اس سے ملاقات ہوئی ہے، تمیم داری نے جو ہے وہ دجال کو دیکھا ہے، تو اب 1400 سال گزر گئے اس بات کو، اور دجال کا ابھی تک جو ہے وہ ظہور بھی نہیں ہوا، دجال ظاہر ہوگا، اور تمیم داری کی ملاقات جو ہے تو 1400 سال پہلے ہوئی تھی۔ تو کیسا انسان ہے جو 1400 سال سے سروائیو کر رہا ہے، تو یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس کی حفاظت کرنا چاہے تو کوئی اس کو فنا نہیں کر سکتا، کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ جس کو ہلاک کرنا چاہے
تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی حفاظت نہیں کر سکتی. جی پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دجال کا اتنے عرصے تک رہنا جی تو یہ اس کی بھی اپنی طاقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہی منشا ہے کہ وہ اتنے سال رہے. بلکہ یہ صرف 1400 سال سے نہیں ہے، اچھا بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے کے بارے میں خبر دی ہے. اچھا جی ہاں. پھر بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے زنجیروں سے اسے قید کیا. ٹھیک ہے. تو نہ جانے کتنے زمانے سے وہ قید ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہی ہے کہ وہ رہے. ٹھیک ہے. اب وہ کیسے کھاتا ہوگا، کیسے پیتا ہوگا، کیسے زندہ رہتا ہوگا، اس کا ہمیں علم نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے تو وہ محفوظ ہی رہے گا. کوئی چیز اس کو ختم نہیں کر سکتی، اس کو موت نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ ظاہر نہ ہو. اچھا، اس کی مثالیں کئی ہم روایتوں میں دیکھتے ہیں. اصحاب کہف کا مشہور واقعہ ہے. اصحاب کہف 300 سے زائد سالوں تک غار میں سوتے رہے. بے شک نہ ان کا جسم سڑا، مشہور واقعہ. نہ ان کا جسم گلا، جی نہ ان کے جسم پہ کوئی تغیرات آئے ہیں، بلکہ وہ اس طرح آرام سے سو رہے تھے کہ ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ اتنا عرصہ انہوں نے گزارا ہے اس میں. جی اسی طرح حضرت عزیر علیہ نبینا علیہ السلام، جن کا ذکر قرآن مجید کے 3 پارے میں ہے، کہ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک موت کی حالت میں تھے. اچھا نہ ان کا جسم گلا، جی نہ سڑا، اور نعوذ باللہ اس میں کسی قسم کا تغیر آیا. جب وہ 100 سال کے بعد اٹھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حیات عطا فرمائی، ظاہری حیات. جی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا قال کم لبثت، جی اے عزیر تم نے کتنا عرصہ گزارا؟ تو کہا لبثت یوما او بعض یوم، کہا کہ میں نے دن گزارا ہوگا یا بعض حصہ دن کا. جی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم نے 100 سال گزارے. اللہ. تو اللہ تعالیٰ جن کی حفاظت کرنا چاہے تو ان کی حفاظت کرتا ہے، جی جی اور دنیا کی کوئی طاقت اس میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ قادر مطلق ہے. اللہ قادر مطلق ہے. جی اچھا، یہ جو تمیم داری والا جو واقعہ ہے، میں چاہوں گا کہ ہماری آڈینس کو تھوڑا ڈیٹیل میں آپ بتائیں کہ وہ کیا واقعہ تھا، اور دجال کو کس حالت میں دیکھا گیا، اور کیا ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تمیم داری کی تصدیق فرمائی تھی؟ جی ہاں، یہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک صحیح مسلم شریف میں موجود ہے. کافی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو مختصر سے انداز میں بیان کروں. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اور وہ کسی سفر میں تھے، جہازی سفر میں تھے. آپ 30 دن ایسے گزرے کہ وہ کسی کنارے پر لگ ہی نہیں رہے تھے، بلکہ سمندر میں ہی ان کی کشتی گھوم رہی تھی. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اس جزیرے پر پہنچے تو آپ نے ایک خطرناک مخلوق کو دیکھا. بعض روایتوں میں ہے کہ وہ عورت کی طرح تھی مخلوق، اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ ایک جانور کی طرح مخلوق تھی، بہت ہی ہیبت ناک، دیکھنے میں بالکل ڈراؤنی. تو آپ نے پوچھا اس سے کہ تم کون ہو؟ تو اس جانور نے یا اس مخلوق نے کہا کہ میرے بارے میں تو چھوڑو، بلکہ اندر غار میں ایک شخص ہے، جا کے اس سے ملو. تو یہ لوگ اس کے پاس پہنچے. جو ہی پہنچے تو اتنی خطرناک حالت میں تھا، وہ زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا. اس سے پوچھا کہ کون ہے تو؟ تیری بربادی ہو، تیری ہلاکت ہو، تو ہے کون؟ تو اس نے جواب نہیں دیا. اس نے یہ پوچھا کہ بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم عرب کی سرزمین سے ہیں، اور ہم اس طرح سفر کر رہے تھے تو ہماری یہ حالت ہو گئی ہے، ہم یہاں پہنچ گئے ہیں. اب اس نے تمیم داری سے سوالات کیے، 3-4 سوالات کیے اس نے. ایک سوال یہ تھا کہ بتاؤ بیسان جو شہر ہے اس کی کیا کیفیت ہے؟ یہ بیسان یہ اردن کے قریب پڑتا ہے. اس کے بارے میں پوچھا کہ بتاؤ اس کا کیا حال ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ اس کے بارے میں ہم کیا بتائیں. تو پوچھنے لگا حل تثمر، کیا وہاں کے باغ پھل دے رہے ہیں، کھجور دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل دے رہے ہیں. تو اس شخص نے کہا کہ ان قریب وہ باغ پھل نہیں دے گا، وہ بیسان جو شہر ہے وہاں پر پھل نہیں اگیں گے، کھجور وغیرہ نہیں اگیں گے. دوسرا سوال پوچھا اس نے. اچھا، کہا کہ بتاؤ یہ بحیرہ طبریہ ایک بحر کا نام ہے، چھوٹی سی نہر ہے، اور یہ بھی تقریباً اسی جگہ پر پڑتی ہے. تو کہا کہ بتاؤ وہ ابھی خشک ہو گئی ہے یا وہ ابھی چل رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں چل رہی ہے. تو کہا کہ ان قریب وہ وقت آئے گا کہ وہ بحر بھی سوکھ جائے گی. پھر اس نے تیسرے شہر کے بارے میں پوچھا. اسی طرح اس نے یہ پوچھا چوتھا سوال کہ بتاؤ امیوں کے نبی کا کیا حال ہے، آخری نبی آنے والے تھے ان کے بارے میں کچھ خبر دو.
تو تمیم داری نے کہا کہ ہاں ہاں وہ عرب میں آ چکے ہیں اور ان کا اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے اور وہ غالب آ چکے ہیں. جی تو اس نے کافی باتیں بیان کی. پھر اس کے بعد تمیم داری نے پوچھا بتاؤ تم کون ہو؟ جی تو اس نے کہا کہ انا مسیح، کہ میں مسیح ہوں. ہم، اور پھر اس نے خبر دی کہ اب میرے لیے بالکل ہی کم وقت بچا ہے. جی یہ نشانیاں جب پوری ہو جائیں گی اس وقت مجھے حکم ہوگا تو میں یہاں سے نکلوں گا اور پوری دنیا میں فساد پھیلا دوں گا. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے حضور کی بارگاہ میں، آپ نے حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا اور آپ نے پورا واقعہ بیان فرمایا. جو ہی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ بیان کیا تو سرکار نے فوراً صحابہ کو جمع کیا. جی اور یہ وہ ایسا وقت تھا کہ عام طور پہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر یا اس وقت خطاب نہیں فرماتے تھے، لیکن اس وقت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے ممبر پر تشریف لائے، صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ سنو، جس بات کی میں تمہیں خبر دیتا تھا آج تمیم داری نے اسی بات کی خبر دی ہے. اچھا پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے وہ سارا واقعہ تفصیل سے بیان کیا. پھر دجال کی یہ بات بھی بیان کی کہ دجال نے کہا کہ میں ساری دنیا کا گشت کروں گا، پوری دنیا میں فتنہ و فساد پھیلاؤں گا، لیکن میں مدینہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا. کیا بات ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے جوش کے انداز میں اور بڑی خوشی کے عالم میں سرکار نے 3 مرتبہ اپنا عصا مارا، بعض روایتوں میں ہے کہ ہاتھ مارا، اور کہا ہادھی طیبہ، ہادھی طیبہ، ہادھی طیبہ، یہ ہے مدینہ، یہ ہے مدینہ. کیا پھر صحابہ کرام بھی خوش ہو گئے اور آوازیں تکبیر کی بلند کرنے لگے. تو یہ تھا سارا واقعہ. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو پہلے سے ہی خبر دے دی تھی اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی باتیں بیان کی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کو بیان کیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا حضور، یہ جو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت آپ نے بیان فرمائی، اس میں جو آئی لینڈ کا ذکر ہے، آج جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس طرح کی بات کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ یہ جو آئی لینڈ ہے یہ کچھ لوگوں کی پہنچ میں ہیں، یعنی کچھ لوگوں کا وہاں ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہے. اور کیونکہ آج جو ہے وہ سیٹلائٹ کا دور ہے، آج انسان جو ہے وہ چاند پر کیا مارس پر پہنچنے کی باتیں کر رہا ہے. سیٹلائٹ کے ذریعے سے دنیا کے کونے کونے کو دیکھا جا سکتا ہے. تو وہ جو آئی لینڈ جو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں ناؤ جا کر رکی تھی، جہاں پر دجال سے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی تھی، تو پاسبل ہے کہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے وہ آئی لینڈ بھی جو ہے وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہو. اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس طرح کہتے ہیں کہ شاید ہمارے اس دور میں ایک قوم ہے جس کا کانٹیکٹ دجال کے ساتھ ہے. تو اس طرح کی باتوں کے تعلق سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو اشارہ فرمایا ہے کہ وہ ایسٹ کی جانب ہے، ٹھیک ہے. لیکن باوجود اس کے کہ یہ دور ماڈرن دور ہے، جی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہے، لیکن وہ چیز پوشیدہ رکھی گئی ہے، وہ چیز پوشیدہ رکھی گئی ہے. وہ آئی لینڈ ابھی دریافت نہیں ہوا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا اس وقت دجال کا خروج ہوگا اور لوگ جانیں گے. لیکن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی ابھی تک اس کو دریافت نہیں کیا گیا، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس وجہ سے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے بھی آج ہم دنیا میں ہزاروں چیزوں سے ناواقف ہیں. جی میں آپ کو چند مثالیں بیان کرتا ہوں. آپ مثال دیکھیے، برمیودا ٹرائنگل ہے، جی یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے ایک جہاز گزرتا ہے یا جہاں سے کوئی پلین گزرتا ہے جی تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے، جی لیکن ابھی تک اس کی کوئی فائنل بات سامنے نہیں آئی کہ اس وجہ سے ہوگا. اس کو کانسپریسی کہا جاتا ہے. ہاں، کہتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مے بی دس مے بی دیٹ، لیکن فائنل رزلٹ کسی نے بتایا نہیں ہے. صحیح ہے. کئی سارے آرٹیکلس لکھے گئے ہیں اس کے اوپر، کئی ساری ریسرچز ہوئی ہیں. جی تو اب بتائیے کہ اتنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود ہم اس کی دریافت نہیں کر پا رہے ہیں. جی ہم اس کا مین ریزن جاننے سے قاصر ہیں. صحیح. اچھا، اس کے علاوہ دنیا میں جتنے جنگل ہیں کیا ہم نے ساری کریشرز کو ہم نے جان لیا ہے؟ جی جتنی مخلوقات ہیں کیا ہم نے ساری دریافت کر لی ہیں؟ ایک کسی مخلوق کو لیجئے، جی اس میں کتنی ساری اسپیشیز ہیں، جی پرندوں میں لیجئے، درندوں میں لیجئے، اتنی ہزار چیزیں. اور یہ معاملہ ہے زمین کا. جی سمندر کو آپ دیکھیے، وہ تو 3 گنا زیادہ ہے. جی یہاں کی ساری مخلوق کو ہم کور نہیں کر پائے جی تو زمین کی بات یہ ہے تو سمندر کی بات کیا ہوگی؟ جی اچھا، ان باتوں کے علاوہ مزید باتیں آپ بتائیے
کہ آپ کے ساتھ بھی میرے ساتھ بھی اب جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں پر بھی نیک فرشتے ہیں، جی کرامن کاتبین تو ہمارے ساتھ ہے ہی ہیں، ٹھیک ہے اور ذکر اللہ ہو رہا ہے یہاں پر، دینی باتیں ہو رہی ہیں تو نیک فرشتے بھی موجود ہیں۔ جی کیا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے سہارے سے ہم فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں کہاں بیٹھے ہیں، کس شکل و صورت کے ساتھ ہیں؟ نہیں، ہر ایک کو معلوم ہے، اپنے ساتھ موجود ہیں۔ یہ جگہ ایسی ہے کہ اس جگہ کو ڈھونڈا جا رہا ہے کہ دنیا کے کس خطے پر ہے۔ جی جب دریافت ہوگی پھر اس کے بعد کی بات آئے گی کیا کیا اندر جا سکتے ہیں کہ نہیں، جی کیا کیمراز لے کے دجال کے پاس جا سکتے ہیں نہیں۔ یہ ساری امیجنری دنیا ہے۔ ایکچولی لوگ اتنے کیوریس ہیں نا، جی جی لوگ اتنے ایکسائٹیڈ ہیں یہ سب جی باتوں کو سننے کے بعد۔ آج جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے تو یہ ہم پہلے نہیں ہیں کہ جو ہم اس تعلق سے جو ہے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اوتھینٹک چیزیں جو ہے وہ ہماری آڈینس تک پہنچائیں، مگر لوگوں کو جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ جستجو ہے اس چیزوں کی کہ کسی بھی انسان کو مہدی کہہ رہے ہیں، جی کسی کو بھی جو ہے وہ دجال کہہ رہے ہیں۔ جب ٹی وی انوینٹ ہوا تھا تو اس وقت کچھ لوگوں نے ٹی وی کو بھی جو ہے وہ کہہ دیا تھا کہ یہ دجال ہے، جی ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں روایات سے ملتی ہے کہ گھروں میں جو ہے وہ عورتیں ناچے گی تو میوزکوں کی آواز آئے گی، تو اس وقت ٹی وی جو ہے وہ اس طرح کی بے حیائی اور فحش مناظر دکھا رہا تھا، آج بھی دکھا رہا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر جو ہے لوگوں نے اس وقت کلیم کیا تھا۔ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یعنی وہ جب بات کرے گا ایک مقام سے تو اس کی آواز پوری دنیا تک پہنچ رہی ہوگی۔ تو آج یہ بھی پاسبلٹی دکھائی دیتی ہے کہ ہم جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے، موبائل فون کے ذریعے سے ہم بات کرتے ہیں اور پوری دنیا اس کو سنتی ہے۔ جی ہاں، دجال کے حوالے سے اس طرح کی بہت ساری تعبیرات کی گئی ہیں، جی لیکن جو قرآن و حدیث سے ہم سمجھتے ہیں اور جو ہمارے علماء کرام بیان فرماتے ہیں ہمیں اسی حد تک رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے قرآن حدیث سے اور علماء سے ہٹ کر اگر ہم اپنا ذہن لگائیں گے اور اس پر ریسرچ کرنے لگیں گے تو اس کا کوئی خاطر خواہ نہ فائدہ ہونے والا ہے اور بلکہ الٹا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، جس طرح یہ بات ہماری چلی تھی کہ آئی لینڈ کو تلاش کرنے کے لیے جو ہے نا کافی لوگ جستجو میں ہیں، جی یہ چیزیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں، جنات موجود ہیں، جی ہمارے ساتھ شیاطین ہیں، فرشتے ہیں، تو کیا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ان کو جان سکتی ہے؟ جی کیا ان کی حقیقت کو جان سکتی ہے؟ نہیں جان سکتی۔ نہیں جان سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پوشیدہ رکھنا چاہے تو کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ صحیح جنات ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ جی تو ابھی اس طرح کی کوئی صورت دریافت نہیں ہوئی ہے کہ دجال کس جگہ پر ہیں۔ ہاں، جس وقت وہ ظاہر ہوگا اسی وقت لوگوں کو علم ہوگا۔ جی حضور یہ رہنمائی فرمائے کہ دجال کا جب پورا نام ہم علماء کرام کے زبانی سنتے ہیں تو کہا جاتا ہے المسیح الدجال، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، تو یہاں دجال کے لیے بھی مسیح ورڈ استعمال ہو رہا ہے، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی ہاں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان مسیح الدجال، جی مسیح دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہتے ہیں اور دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں۔ جی اگرچہ کہتے ہیں مسیح دونوں کو، لیکن دونوں جگہ معنی الگ الگ ہیں۔ اچھا یہاں پر اگر میں تھوڑی سی گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے کچھ گفتگو کروں تو مسیح جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے۔ جی ٹھیک ہے، مسیح فعیل، جی ٹھیک ہے، اور عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جو بھی اس طرح کا لفظ ہوگا، صفت مشبہ ہوگا، اس میں فاعل ہوگا، جی تو فعیل یہ کبھی مفعول کے معنی میں ہوگا، کبھی فاعل کے معنی میں ہوگا، ٹھیک ہے یعنی کبھی کرنے والے کے معنی میں ہوگا اور کبھی ہونے والے کے معنی میں ہوگا۔ ٹھیک ہے اچھا، مسیح یہ جو معنی ہے اس کا معنی ہے مسح، ٹھیک ہے، پوچھنا، جی پوچھنے کے معنی میں ہے، اور پھر اس کے کئی معنی بنتے ہیں آگے، مٹانا، مٹایا ہوا، اس طرح کے اس کے معنی بنتے ہیں۔ تو مسیح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ استعمال ہوگا تو فاعل کے معنی میں استعمال ہوگا، ٹھیک ہے یعنی مسیح، عیسیٰ، مسیح مطلب وہ عیسیٰ جو ہاتھ پھیرتے ہیں، جو مٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ آپ کوڑی کے مریضوں کو ہاتھ لگا کر شفا دے دیتے تھے، کیا بات ہے، مردوں کو ہاتھ لگاتے تو وہ زندہ ہو جاتا، ماشاء اللہ۔ مریضوں کو شفا دے دیتے۔ تو آپ جو ہے مسیح ہیں، کس معنی میں؟ فاعل کے معنی میں، جی کہ آپ بیماری کو پوچھ دیتے تھے، ٹھیک ہے بیماری کو دور کر دیتے تھے مسح کر کے۔ جی اچھا، دجال جو یہ مسیح کہتے ہیں اس کو، تو یہ فاعل کے معنی میں نہیں ہے بلکہ مفعول کے معنی میں ہے، اچھا یعنی پوچا ہوا، مٹایا ہوا۔ ٹھیک ہے اس کی آنکھ جو ہے جی گویا کہ پوچی ہوئی ہے، ٹھیک ہے گویا کہ مٹائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے اور وہ اس طرح انگور کے ابھرے ہوئے چیز کی طرح ہوگی اس کی آنکھ۔ تو اس معنی میں اس کو کہتے ہیں مسیح، جی اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسیح دوسرے معنی میں کہتے ہیں، جی اگرچہ بظاہر دیکھنے میں دونوں لفظ سیم ہیں، جی
اس کی مثال بہت ساری بن سکتی ہیں. ایک مشہور مثال ہے مولا. ٹھیک ہے. لفظ مولا یہ آقا کے لیے بھی بولتے ہیں جی. اور غلام کے لیے بھی بولتے ہیں. اچھا. جی ہاں. غلام کے لیے بھی جی غلام کے لیے بھی مولا استعمال ہوتا ہے لیکن آقا کے لیے بھی مولا استعمال ہوتا ہے. لفظ دکھنے میں ایک ہی ہے مولا. جیسا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی جنگل میں تھے تو راستے سے ہٹ گئے تھے آپ, تو ایک شیر نظر آ گیا. سامنے جو ہی شیر آیا تو آپ نے فرمایا انا مولا رسول اللہ. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں رسول اللہ کا آقا ہوں, بلکہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں. اچھا ٹھیک ہے. تو اسی طرح مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ استعمال ہوگا تو وہاں مانا ہوگا ہاتھ لگا کر شفا دینے والے. کیا بات. اور مسیح یہاں پر جب ہوگا دجال کے ساتھ تو وہ ممسوح کے معنی میں ہوگا, یعنی مٹایا ہوا, ایک آنکھ سے جو کانا ہے وہ مراد ہوگا. ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا, اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی ایک ہی آنکھ ہوگی, یہ بھی کہا جاتا ہے, یہ بھی سنا ہے ہم نے کہ جو ہے وہ اس کی ایک آنکھ ہوگی, اور آپ نے کہا کہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا. ایکچوئل میں دکھتا کیسا ہوگا دجال, یعنی اس کا فزیکل اپیئرنس کیا ہوگا؟ جی ہاں, آنکھوں کے حوالے سے تو بہت ساری مختلف روایتیں ہیں. پھر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے اور ان میں تطبیق دی ہے. کوئی مطالعہ کرنا چاہے تو وہاں سے مطالعہ کر سکتا ہے. مختصراً یہ ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ان مسیح الدجال, یہ مسیح دجال جو ہوگا اس کی آنکھ جو ہے کانی ہوگی, یعنی ان مسیح الدجال اعور العین الیمنا, وہ سیدھی جانب والی آنکھ سے کانا ہوگا. جی ٹھیک ہے. کأن عینہ عنبۃ طافیہ, گویا کہ وہ آنکھ ابھرے ہوئے انگور کی طرح ہے, ابھرے ہوئے انگور کی طرح وہ ابھری ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو اس کا فزیکل اپیرنس ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم بیان فرماتے ہیں کہ پاؤں اس کے کس طرح ہوں گے. فرماتے ہیں افحج, یعنی ٹیڑھے پاؤں والا ہوگا. جعدن, گھنگریالے بال ہوں گے اس کے, اور آنکھ تو یہ ہوگی, اور دکھنے میں بالکل ہی عجیب و غریب ہوگا کہ انسان پہلی نظر میں اس کو دیکھتے ہی گھبرا جائے گا. اور جس کے پاس علم ہوگا وہ پہچان لے گا کہ یہی دجال ہے, کیونکہ سرکار نے فرما دیا دجال یہ آور ہوگا یعنی کانا ہوگا, جبکہ تمہارا خدا آور نہیں ہے, تمہارا خدا کانا نہیں ہے. تو جو مسلمان دیکھے گا پہچان لے گا کہ یہ دجال ہے, اگرچہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. اچھا, اس کی جو سواری ہوگی وہ گدھے پر سوار ہوگا. اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گدھا فرمایا, حمار کے الفاظ ہیں. اور اس کی جسامت کس طرح ہوگی؟ کہتے ہیں دو کانوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے, اتنا بڑا گدھا ہوگا. اور اس کی نظر جہاں پہنچے گی وہاں اس کا پہلا قدم پہنچے گا. تو دجال ہو یا اس کا جانور ہو, دونوں بھیانک شکل والے ہوں گے. جی حضور, یہ رہنمائی فرمائیں کہ دجال کب ظاہر ہوگا؟ ابھی تو کسی آئی لینڈ پر ہے. آپ نے کہا کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ نے روایت بیان فرمائی کہ کسی جو ہے وہ جزیرے پر دجال قید ہے, تو کب ظاہر ہوگا, وہ پیریڈ کا کون سا ہوگا, اور جب وہ آئے گا تو کیا اس کے پاس کوئی اسپیشل پاورز ہوں گے؟ جی ہاں, جس طرح میں نے بیان کیا کہ سب سے پہلے حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا, جی, پھر اس کے بعد دجال کا آنا ہوگا, پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. تو جس وقت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہوں گے, پوری دنیا میں امن قائم کریں گے, اسلامی شریعت نافذ کریں گے, اسلام کا دور دورہ ہوگا, ہر طرف امن و شانتی کا ماحول ہوگا. پھر اس کے بعد جب دجال کا خروج ہونے والا ہوگا اس وقت 3 سال بڑے ہی سخت قحط سالی کے گزریں گے, بالکل بارش کی کمی ہوگی اور بہت ہی دنیا کا معاملہ عجیب و غریب ہوگا. تو اس وقت دجال نکلے گا, اس وقت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کے ساتھ یہ ہوں گے شام میں, ملک شام جسے آج سیریا کہا جاتا ہے. اور 3 سال ایسے گزریں گے دجال آنے سے پہلے جس میں پوری دنیا میں قحط سالی ہوگی. تو اب دجال کا ظہور ہوگا اور اس وقت امام مہدی ہوں گے ملک شام میں. دجال کو اللہ تعالیٰ ایسی طاقت عطا فرمائے گا کہ جدھر جدھر سے وہ گزرے گا وہاں سبز و شاداب باغات اس کے ساتھ چلیں گے, اور جو ہی اشارہ کرے گا چاہے گا تو بارش ہو جائے گی. اس کے ساتھ اس کی جنت بھی چل رہی ہوگی اور اس کی دوزخ بھی چل رہی ہوگی, یعنی ایک طرف باغات ہوں گے اور ایک طرف آگ ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کی جنت ہوگی وہ حقیقت میں آگ ہوگی, اور جو اس کی آگ ہوگی حقیقت میں وہ جنت ہوگی.
یعنی یہ کرتب دکھائے گا، اپنے کرشمے دکھائے گا جی اور بولے گا کہ مجھے مانو. جی پہلے تو ابتدا میں وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، جی لیکن اس کے بعد وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے گا. تو لوگ اس کو ماننے لگ جائیں گے، کیونکہ اس طرح کی کرتب دکھائے گا وہ. اس طرح کے جب کرتب دکھائے گا تو لوگ ماننے لگیں گے. ایک مومن کو پکڑے گا، جی اس سے کہے گا کہ کہو میں خدا ہوں، تو وہ ماننے سے انکار کر دے گا. کیونکہ دجال کی پیشانی پر کچھ ایسا لکھا ہوگا کہ مسلمان دیکھتے ہی پہچان لے گا کہ یہ دجال ہے. ٹھیک ہے. دجال کہے گا کہ تو مجھے خدا نہیں مانتا. اچھا، پھر وہ اس شخص کے 2 ٹکڑے کر دے گا. اللہ. 2 ٹکڑے کرنے کے بعد بیچ میں سے گزرے گا، پھر اس کو زندہ کرے گا اور کہے گا کہ بتاؤ کیا اب بھی تم مجھے خدا نہیں مانو گے؟ وہ کہے گا کہ میں تم کو خدا کیا مانوں، میرا تو یقین اور بڑھ گیا ہے کہ تو دجال ہی ہے، اچھا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کس طرح ہونے والا ہے. کیا بات ہے. لیکن دوبارہ پھر وہ ماننا چاہے گا، لیکن اس کو یہ طاقت نہیں دی جائے گی. اس کو صرف ایک مرتبہ ہی کا اختیار دیا گیا ہوگا. اس کے بعد وہ پہنچے گا ملک شام کی طرف، جہاں پر حضرت امام مہدی ہوں گے، اور یہی وہ وقت ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. جی سر، اتنا پاور اس کے پاس ہوگا اور ایسا فتنوں بھرا دور ہوگا یہ. ایسے میں کس طریقے سے جو ہے وہ دجال سے بچا جا سکے گا؟ یعنی ایک تو مومن کے لیے جو ہے وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کو پہچاننا، جب وہ ظاہر ہوگا تو اس وقت کیفیت کیا ہوگی، بڑی ڈیفرنٹ، یعنی عجیب و غریب کیفیت ہوگی اس وقت، اور اس کے پاس اتنے پاورز ہوں گے. تو کیسے جو ہے وہ ایسے پاورفل شخص کا خاتمہ ہوگا؟ کس طرح یہ اینڈ اس کا کیا ہوگا، یعنی کیسے یہ ڈسٹروائے ہوگا؟ جی ہاں، جیسا کہ سورہ کہف کی جو ابتدائی آیتیں پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، تو اسے یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ وہ دجال کے فتنوں سے بچے گا، محفوظ رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ دین پر ثابت قدم رہے، ہر وقت دین پر ثابت قدم رہے. کیسی ہی پریشانیاں، کیسی ہی پریشانی رہے، کیسی ہی تکالیف آئیں، تو اسے چاہیے کہ وہ ثابت قدم رہے، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھے. جی ظاہری اعتبار سے دنیا میں پریشانیاں آتی ہیں، جس طرح دجال کے سامنے بھی جو ہے، دجال کو جو نہیں مانیں گے ان کو وہ اٹھا کر اپنی دوزخ میں ڈالے گا. بظاہر تو وہ آگ نظر آ رہی ہوگی، لیکن جو ہی وہ اس میں داخل ہوں گے وہ لوگ، تو وہ چین و سکون کے ساتھ ہوں گے. کیا بات ہے. مکہ مدینہ کے علاوہ پوری دنیا کی سیر کر لے گا وہ 40 دن میں. جی. اور 40 دن بھی وہ اس طرح ہوں گے کہ پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا، اچھا. اور دوسرا دن مہینے بھر کے برابر ہوگا، تیسرا دن ہفتے بھر کے برابر ہوگا. اس کے بعد چوتھے دن سے آخر تک وہ نارمل جس طرح دن ہوتے ہیں اسی طرح گزریں گے. تو 40 دن میں یہ پوری دنیا کا گشت کر لے گا. 40 دن میں سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ وہاں پر فرشتے ہوں گے اور وہ لوگ حفاظت کر رہے ہوں گے اس کی، اور ان کے پاس ایسے اسلحے ہوں گے کہ دجال خود ہی ڈر جائے گا کہ اگر میں آگے جاؤں تو کہیں یہ لوگ مار نہ دیں. بہرحال تو یہ جب پہنچتا ہے ملک شام، تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت ہو جائے گا. یہ دمشق کی بات ہوگی. دمشق کی جامع مسجد میں نماز فجر نہیں ہوئی ہوگی، اذان اور اقامت ہو چکی ہوگی. اب لوگ انتظار میں ہوں گے کہ اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے. اسی وقت اس دمشق کی جو جامع مسجد ہے، اس کے مشرقی جانب یعنی ایسٹ کی جانب جو مینار ہے، اس مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں سے تشریف لائیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ آپ کی زلف مبارک سے پانی بھی ٹپک رہا ہوگا. آپ جو ہی تشریف لائیں گے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے عرض کریں گے حضور امامت آپ فرمائیے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، امامت آپ ہی کو کروانی ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے درمیان فرمایا تھا، اے لوگو وہ کیسا وقت ہوگا جب تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہوں گے اور امامت کروانے والا شخص تم میں سے ہی ہوگا. اچھا، یہاں پر میں بات روک کر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے حوالے سے ہم یہ بھی غور کر سکتے ہیں، امام مہدی ایسے شخص ہیں جن کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی پرسنالٹی ہے حضرت امام مہدی کی. آج ہم دیکھیں دعوے داروں کو کہ کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام تو بہت دور کی بات ہے، کیا وہ عام نماز پڑھانے کے قابل ہیں یا نہیں؟ کیا ان کو مصلی پر کھڑا کرنا جائز ہے کیا نہیں؟ کیا فاسق مولن تو نہیں ہے؟ کیا ان کے فرائض اور واجبات طہارت کے مسائل درست ہیں یا نہیں ہے؟ اسی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. خیر، اپنی بات کی طرف بڑھتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو امامت کروانے کے لیے
فرمائیں گے. یاد رہے کہ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جی نبی ہیں، ٹھیک. رسول بھی ہیں، جی اور نبی اور رسول سے کوئی غیر نبی افضل نہیں ہو سکتا. جی اچھا، یہاں پر آپ نے امامت کے لیے کیوں بڑھوایا؟ تو علماء فرماتے ہیں جی کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ میں آیا ہوں، نبی تو ہوں لیکن امتی بن کے آیا ہوں، اور اسی اسلام کی تعلیم کی اشاعت کروں گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور حضرت امام مہدی کی اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی عظمت بیان کرنے کے لیے آپ ان کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے. نماز جو ہی مکمل ہو جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو مبارک خوشبو ہوگی سانس کی، جی اس میں یہ تاثیر ہوگی کہ دجال یہ پگھلنے لگے گا. تو اس وقت یہ جب پگھلنے لگے گا تو یہ بھاگنے لگے گا. جی تو یہ جب بھاگتا جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھا کریں گے ٹھیک ہے. اور اس کو مقام لد کر کے ایک جگہ ہے، جی وہاں پر اس کو ماریں گے. آج بھی یہ جگہ موجود ہے اور حدیثوں میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے. تو اس جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کو واصل جہنم کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی دجال کا اینڈ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا. جی ہاں، ماشاء اللہ. اسی لیے دجال کو انگریزی میں اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں. جی دجال کا جو خاتمہ ہوگا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوگا. ٹھیک. تو مولانا بلال صاحب، ماشاءاللہ آپ نے جو سیکوینس ہے وہ ترتیب وار آپ نے ساری باتوں کو بیان کر دیا، سارے ایونٹس بیان کر دیے. حضرت مہدی کی ولادت کے تعلق سے، آپ کے ظاہر ہونے کے تعلق سے، پھر دجال کے ظہور کے تعلق سے بات ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے تعلق سے بات ہو گئی، یہاں تک کہ ہم نے جو ہے وہ دجال کے اینڈ کو بھی ڈسکس کر لیا. اب دجال کا اینڈ ہو چکا ہے، اس کے بعد حضرت امام مہدی کب تک جو ہے وہ اس دنیا میں سروائیو کریں گے، آپ کب تک جئیں گے، آپ کی کتنے سال جو ہے وہ اس دنیا میں حکومت رہے گی، خلافت رہے گی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مبارک دور کب تک رہے گا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، یہ مختصراً ہمارے آڈینس کو یہ پیریڈ کے تعلق سے بتا دیں. جی، دجال کا خاتمہ ہو گیا. جی اب اس کے بعد امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اسلام کی اشاعت کریں گے، اسلام کے احکام کو نافذ کریں گے اور اسلامی احکام پر لوگوں کو عمل کروائیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عرصہ گزرے گا اور آپ جو ہے ایک روایتوں کے مطابق 40 سال گزاریں گے اس دنیا میں. اس کے بعد پھر آپ کا جب وصال ہوگا تو آپ کی تدفین ہوگی بالکل سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے پاس. سبحان اللہ. وہاں پر آج بھی جگہ خالی ہے جی اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہی خالی ہے. ماشاء پھر اس وقت جو انتظامات ہوں گے، جس طرح کا ماحول ہوگا، تو انہی کو اسی جگہ پر دفن کیا جائے گا. ماشاء پھر اس کے بعد یہ ہو گئی ساری علامات کبریٰ. جی اب قیامت کا وقت بالکل قریب آ گیا. اب پھر اس وقت جو ہے پھر فتنوں کا ظہور ہوگا، اور فتنوں کا ظہور ہوگا اور اتنا بڑھتا چلا جائے گا کہ ظلم و زیادتی ہر طرف ہو جائے گی، ناانصافی ہر طرف پھیل جائے گی. پھر اسی وقت جو ہے نا قیامت آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو ہم نے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں قیامت کی علامات کے تعلق سے بڑی تفصیلی معلومات حاصل کی. کیا کیا ایونٹس پیش آئیں گے، کون کون سے واقعات پیش آئیں گے، ان کی سیکوینس کیا ہوگی. تو یہ جو واقعات بیان کیے گئے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی نالج، پراپر اوتھینٹک نالج حاصل کر سکیں اور اپنی نسلوں کو بھی اس کے بارے میں سکھائیں. جیسا کہ ہمارے مولانا بلال مدنی صاحب نے شروع میں بھی یہ بات بتائی کہ یہ ون آف دا فنڈامنٹل ٹیچنگ آف اسلام ہے، یعنی اس کو ہمیں سیکھنا بھی ہے، اپنی نسلوں کو بھی سکھانا ہے. ہمیں چاہیے کہ ان تمام باتوں کو ہم خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، عقیدے سے بھی متعلق رکھتی ہے، ایمانیات سے بھی متعلق رکھتی ہے. تو بہت ہی ماشاءاللہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا اور بہت ہی جینوئن چیزیں ہم تک پہنچی ہیں. میں ہمارے آڈینس کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ بہت ساری باتیں آپ کو سوشل میڈیا پر قیامت اور قیامت سے پہلے والی ایونٹس کے تعلق سے مل رہی ہوگی، بٹ آپ کو میں مشورہ دوں گا کہ آپ دعوت اسلامی انڈیا کے کانٹینٹ کو سنیں، اسے ٹرسٹ بھی کریں. اور بہت سارا فلڈ ایک طرح کا آیا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ اس ٹاپک کو لے کر، قیامت سے متعلق جو ہے بہت ساری باتیں جو ہے وہ آج جسے دیکھو وہ قیامت کے تعلق سے، قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے بیان کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو آپ
کسی اور کو یا ان اوتھینٹک چیزوں کو ٹرسٹ نہ کریں. آپ دعوت اسلامی انڈیا کا جو کانٹینٹ ابھی آپ کو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, جو آپ تک پہنچا رہے ہیں, آپ اس کو سنیں اور اس کے مطابق آپ عمل کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو دنیا میں بھی اس کا بینیفٹ ملے گا اور آخرت میں بھی اس کے فوائد ملیں گے. آپ ہمارے دعوت اسلامی انڈیا کے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میں آپ کو کہوں گا, مشورہ دوں گا کہ آپ اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں, کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو الحمدللہ ہمارے اس چینل کے مادھیم سے آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. بیل آئیکن بھی ضرور دبائیے گا اور انشاءاللہ دعوت اسلامی انڈیا کے مدنی ماحول سے بھی وابستہ رہیں. جہاں بھی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع آپ کے علاقے میں, آپ کے شہروں میں ہوتے ہیں, ان اجتماعات میں ضرور شرکت کیجیے گا. اللہ تعالی ہم تمام اسلامی بھائیوں کو, ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.